السلام علیکم دوستو، آج ہم جاننے والے ہیں عید میلاد النبی 12 ربیع اول کی حقیقت کے بارے میں۔ ربیع اول کو برِ صغیرہ میں کی جانے والا دن بھی ہم مسلمانوں میں بڑے اختلاف کا موضوع ہے۔ آئیے ہم اس دن کے پس منظر پر غور کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے حالات زندگی کے اثر دیکھتے ہیں کہ ان پر یہ دن کیسے گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے سنیں۔ آج ہم کن کن چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا مرض۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے آخری الفاظ۔ نمبر 3، وفات کا اثر۔ نمبر 4، وفات صورتل پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ۔ نمبر 5، سبق۔ نمبر 6، آدمی کی خوشی کیسی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا مرض۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قبلِ وفات کے کچھ سال پہلے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے دعوت دی۔ آپ اپنے 2 صحابہ کے ساتھ اس دعوت میں تشریف لے گئے۔ اس یہودی نے آپ کے کھانے میں زہر ملا کے آپ کے سامنے پیش کیا، جسے کھا کر وہ دونوں صحابی فوراً انتقال کر گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ لقمہ منہ میں لے کر چبا ہی لیا اور زہر کا اندیشہ ہونے پر تھوک دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری وقت تک ہونے والے مرض کی تکلیف کا سبب یہی زہر تھا۔ آپ کے مرض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، خاص وفات کے دن 12 ربیع اول کے روز آپ کا حضورہ مائیں عائشہ کا گھر مسجد کے سامنے ہی تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ ہنس پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ خوشی کے مارے تمام صحابہ بے قابو ہو گئے، مگر آپ نے اشارے سے روکا اور حضورے میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ اس کے بعد آپ کو بار بار کھانسی اور بے ہوشی کا دورہ پڑنے لگا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے شدید غم میں یہ الفاظ نکل گئے۔ ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے آخری الفاظ۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے سحر پہر کا وقت تھا کہ آپ کے سینے مبارک میں سانس کی گھرگھراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں آپ کے لب مبارک ہلے اور لوگوں نے یہ الفاظ سنے، نماز اور غلاموں کا خیال رکھو۔ آپ کے پاس میں پانی کی ایک لگان تھی، اس میں بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے اقدس پر ملتے اور کلمے پڑھتے۔ اپنی چادر مبارک کو کبھی منہ پر ڈالتے تو کبھی ہٹا لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیر مبارک کو پنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا اور 3 مرتبہ فرمایا، اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان مقدس پہ تھے کہ نگاہ مقدس ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کھلی کی کھلی رہی اور آپ دنیا سے رخصت کر گئے۔ وفات کا اثر۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کرام اور اہل بیت کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا، اس کی تصویر کشی کے لیے ہزاروں صفحات بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا وقت طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرتے تھے، مگر کسی سے نہ کچھ کہتے اور نہ کسی سے کچھ سنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنج و ملال میں نڈھال ہو کر اس طرح بیٹھے رہے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے کی سختی ہی نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر ایسا دھکا لگا کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر گھومنے لگے اور یہ کہتے پھرتے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وفات رسول پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ۔ بخاری شریف کی روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سوق سے آئے جو کہ مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر تھا، اور کسی نے کوئی بات نہ کہی نہ سنی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور مبارک میں چلے گئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ مبارک سے چادر ہٹا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نہایت گرمجوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور کہا کہ آپ اپنی حیات اور وفات دونوں حالت میں پاکیزہ رہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، ہرگز اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا، آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کیے کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی پرستش کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی مرنے والا نہیں۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت فرمائی۔ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے بہت رسول ہو چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائے یا شہید ہو جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ پھر جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہیں تھا، ان سے سن کر ہر شخص اسی آیت کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سورہ آل عمران کی یہ آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گویا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے نے اس پردے کو اٹھا دیا۔ سبق: تو بہرحال یہ ہے پس منظر 12 ربیع الاول کا۔ یہ وہ دن تھا جب فاطمہ زہرا کے سر سے اپنے والد کا سایہ ہٹ گیا۔ یہ وہ دن تھا جب آپ کی ازواجائے مطہرہ بیوہ ہو گئیں۔ یہ وہ دن تھا جب صحابہ کرام شدید غم سے غم کھا کر گر گئے، اور یہ وہی دن تھا جب دشمنوں نے دین کو خوشیاں منانے کی سب سے بڑی وجہ مل گئی تھی کہ اللہ کے رسول تو اب دنیا سے رخصت کر گئے، لہٰذا وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور اب ہمارا نفاق بھی اب امتوں میں پوشیدہ رہے گا، تو جتنا ہو سکے اب امت کی صفوں میں داخل ہو کر امت میں انتشار پھیلایا جائے۔ کچھ ہی سالوں پہلے تک اس دن کو 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا، لیکن جب امت میں شعور اور سمجھ آنے لگا تو نام بدل کر میلاد النبی رکھ لیا اور پھر یہ عید میلاد النبی کہلایا۔ اللہ ہدایت دے ان حضراتوں کو، اللہ رحم کرے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟
میرے عزیزو، تھوڑا تو غور فکر کرو، کیا صحابہ سے بڑھ کر بھی محبت رسول کا بھی دعوے دار ہو سکتا ہے کوئی؟ جب انہیں اس دن جشن منانے کا علم نہ ہوا تو ہماری کیا حیثیت، تھوڑا تو اندازہ لگائیے۔ یقیناً ولادت رسول کی خوشی ہر مومن کو ہے، لیکن ہماری خوشیاں سیاسی رنگ میں نہ رنگی ہوں، اور نہ ہی ہماری خوشیاں غیر مسلمانوں پر فخر جانے والی ہوں، بلکہ ہماری خوشیاں شریعت اسلامیہ کے تابع ہیں۔ الحمدللہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، جس پر صحابہ نے عمل کیا، وہی ہمارے لیے حجت ہونی چاہیے۔ آمد کی خوشی کیسی ہو؟ میرے عزیزو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر زندگی بھر حق کی خوشیاں منائیں، یعنی اپنی تعلیمات پر زندگی بھر عمل کیا اور دوسروں تک اپنے عمدہ اخلاق کے سبب دین کی دعوتیں پہنچاتے رہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ بھی اہل ایمان والے میں محصور ہیں، ورنہ اللہ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی گمراہوں میں شمار ہوتے۔ ادنا سے ادنا مخلوق سے ڈرنے والی قوموں میں ہمارا بھی شمار ہوتا۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے، صحابہ اکرام کی جدوجہد کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچایا اور ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم اور فرض جانیں، اور دین میں نئے عقیدے ایجاد کرنے سے احتیاطی پرہیز کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، راستے مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ دوستو، آپ سب کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہو، آپ کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔